نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف اور اس کا آخری رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی گئی ہیں. اس کے اندر وہی مضمون چل رہا ہے کہ جن اپنی قوم کے پاس جا کر اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے رہے، تو جنوں کا ایمان کی طرف دعوت دینا آج کا مضمون ہے کہ جنوں کا اپنی جن قوم کو ایمان کی طرف دعوت دینا. فرمایا یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، اجیبو قبول کر لو، داعی اللہ اس شخص کی بات کو جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہے، اس کی دعوت کو کیا کر لو؟ قبول کر لو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنوں کو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآمِنُوا بِهِ، ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر بھی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. اور پھر فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، وہ جن کہنے لگے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا. یہاں ساروں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ بات میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، نیک عمل کرنے سے اللہ رب العزت اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندوں کے حق تلفی ہوتی ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا. یہ میں اور آپ ذہن میں رکھیں. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ. ہاں جی، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، اس نے حج کر لیا، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو اس کی اپنی جو غلطیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی تھی وہ تو معاف ہوگی، والدین کی نافرمانیاں معاف نہیں ہوں. وہ معاف ہوں گی جب والدین سے معافی مانگے گا. اس لیے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا جب ان سے معافی نہیں مانگ لیتا، ان کو ادا نہیں کر لیتا. ہاں جی، لوگوں کی دل آزاریاں کی، ان کو برا بھلا کہا، تان و تشنیع کی، گالی گلوچ کی، جو بھی ظلم زیادتی کی، جب تک لوگوں سے معافی نہیں مانگے گا معافی نہیں ہوگی. اس لیے یہاں دیکھیں یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا. من ذنوبکم، یہ نہیں کہا تمہارے سارے گناہ کیا کر دے گا. تو اللہ سے معافی مانگنے سے سارے معاف نہیں ہوتے. ہاں جی، اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی مانگنی، لوگوں کے ساتھ بھی لین دین کیا کرنا، بولو بھائی ہاں درست کر لینا ہے. تو بہرحال پھر فرمایا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تمہیں اپنے پناہ عذاب سے پناہ دے دے گا، اپنی پکڑ سے کیا دے دے گا؟ پناہ دے دے گا، یعنی تمہیں عذاب نہیں دے گا. اس لیے تم میری بات کیا کر لو؟ مان لو. پھر بصورت دیگر دوسرا پہلو بھی ذکر کر دیا. ہاں، نہ ماننے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں نا، تو اس لیے کہا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو شخص اس داعی کی بات کو قبول نہیں کرے گا جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. یہاں داعی سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے بولو بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس طرح بعض بیچ میں کیا دیتے نا، میں نہ مانوں تو پھر کیا ہوگا. ہاں جی، تو وہ بھی ذکر کرتی. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض مان بھی جاتے، بعض دوسرے کہتے ہیں میں نہ ماننا تھا،
پھر کی کر لے گا؟ تو وہ ذکر کر رہے ہیں، فرمایا کہ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، سنو جو اس دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، فرمایا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، سنو نہیں ہے کوئی اس کو عاجز کرنے والا زمین میں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں پھر اللہ پکڑے گا اور تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، جان چھڑوا نہیں سکتے، اس کے عذاب سے بچ۔ یہ بھی ذہن میں رکھ، تمہاری پرواز بہت ہے۔ کس کو کہا؟ جنوں کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی پرواز ہوتی ہے نا، جس کو بتا رہا ہے کہ تمہاری پرواز بہت ہے، تم بڑی دور کی اڑان مار لیتے ہو، لیکن اس پکڑنے والے کے سامنے تم کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی ساتھ بتا دیا۔ یہ نہیں کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے، یوں سے یوں ہو جائیں گے۔ اس لیے بہرحال دوسری بات، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، تم نے اگر کوئی اور اپنا بنایا ہوا ہے نا، کارساز، مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بھی چکر، تو اس نے کہا جب اللہ پکڑے گا نا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور یہ تو میرا اور آپ کا دنیا میں بھی مشاہدہ ہے کہ جب پکڑ آتی ہے نا تو بڑے سے بڑے مشرک کی زبان پر یہی ہوتا ہے، ہون تے اللہ دی گلی سبدان، ہون تو اللہ کی گلی ہے، پھر اللہ ہی یاد آ جاتا ہے۔ کیا تھا بولو بھائی؟ تو اللہ کرے پہلے ہی اللہ یاد ہو، کیا ہو بولو بھائی؟ ہاں، پہلے لمحے میں کون یاد ہو؟ اللہ۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی پہلے لمحے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے حکم ہے جب کوئی مشکل، تنگی، تکلیف، بیماری، مصیبت آئے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو۔ کیا کرو بولو بھائی؟ حاجت پڑھو، صدقہ خیرات کرو۔ الصدقۃ ترد البلاء، اس سے بیماری مصیبت دور ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جا کر دوائی، علاج، معالجہ ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں نے بھی، اکثریت نے تیسرا پہلے پہ اور 2 غیر، 2 نمبر بیچ میں کیا ہے؟ غیر۔ اس لیے مال کی بھی بربادی، وقت کی بھی بربادی، مال کی بھی بربادی، وقت کی بھی بربادی۔ ساری دنیا پھرنے کے بعد چارپائی پہ پڑا ہوا باپا ہے، جوان ہے، بوڑھا، مرد، عورت، کیا اندر ہون اللہ دی گلی، ہون کہاں سے آ گیا؟ کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اب اللہ ہے؟ نہیں، اللہ پہلے بھی ہے۔ کیا ہے بولو بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ دوائی ہاتھ پر ہو، منہ میں بعد میں جائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پہلے ہو، اپنا عقیدہ پہلے ذکر کر کہ دوائی سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا، مجھے ٹھیک کون کرے گا بولو؟ دوائی تو بہانا ہے، دوائی تو مرض سے توجہ ہٹانی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ دوائی سے شفا نہیں ہوتی، دوائی تو مریض کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے، کہ جو کہتا ہے انشاءاللہ دوائی کھائیے اللہ شفا دے گا۔ دوائی اس لیے، ہاں جی، دوا کرانا، دوائی لینا، یہ اللہ کا حکم سمجھیں۔ دوائی کو مؤثر بذات سمجھنا کہ دوائی سے شفا ہوگی، یہ شرک ہے۔ سارے بولو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ شرک ہے۔ شرک کہ میں دوائی سے ٹھیک ہوا، یہ شرک ہے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ شرک ہے؟ اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ وہی حضرت ایوب علیہ السلام والا واقعہ، جی ہاں، شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ ایک پڑی دوں گا، تیرا شور ٹھیک ہو جائے گا، تو نے یہ کہنا ہے کہ حکیم کی پڑی سے ٹھیک ہوا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ 100 ڈنڈے ماروں گا تجھے۔ تو نے یہ کیسی بات کی؟ اس بیوی کو فرما رہے جو بیوی انتہائی فرما بردار، جس نے اس حال میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، اس جملے پر فرما رہے اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھا دیے، مولا اب تو شیطان عقیدے پر زد لگا رہا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھا کرے، دعا، یہ دلیل یاد رکھ، ہم دلیلیں نہیں یاد رکھ۔ ہاں جی، یہ ہے، یہ شرک ہے۔ میں طویز سے ٹھیک ہو گیا، میں مولوی کے دم سے ٹھیک ہو گیا، یہ شرک ہے۔ سارے بولو یہ کیا ہے؟ اور میں اور آپ بھی اس میں مبتلا ہے۔ ہاں جی،
اللہ شفا دے، اور کہیں سے دم بعض قاری صاحب دے دم جو بڑی شفا ہے، کوئی نہیں شفا، شفا اللہ کے ہاتھ میں، فلاں کی دوائی میں بڑی شفا ہے، جھوٹ ہے، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اسی سے دوائی لینے والے گھر بیچ بیٹھے بیچاروں کو ایک لمحے کا فرق ہے، ہر جگہ دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ کوئی پہلی پھونک سے ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک پھونک سے نہیں ہوا، اس کا وقت ٹھیک ہونے کا آ چکا تھا، وہ تو پھونک ایک ویسی سبب بن گیا۔ کیا بن گیا بولو؟ اور اس نے کہا پھونک سے ٹھیک ہوا، یہ مشرک ہو گیا۔ اس مارنے والے نے کہا میرے پھونک سے ٹھیک ہوا، یہ بھی مشرک ہو گیا۔ دونوں نے کہا اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے بات۔ ہر چیز کے بولو کیا ہے؟ وقت ہے۔ اس وقت میں جو مندر میں پہنچ جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس وقت میں جو مسجد میں سجدہ ریز ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی؟ یہ تو وقت مقرر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، بیماری کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک آدمی کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا مجھے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب اگرچہ وہ کہتا ہے میں نے یہ چیز کھائی تو بیمار ہوا، نہیں، یہ تجھے بیماری کب سے لگی، لیکن آہستہ آہستہ اب وقت تھا وہ ظاہر ہو گئی۔ کیا ہوگی بولو بھائی؟ اچانک ظاہر نہیں ہوتی، یوں ہی ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ درست ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہو، وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہو گیا، اب کی بات نہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت کیا کیا بولو بھائی؟ ہاں دعا فرمائے اللہ وہ وقت ہمارا اپنی طرف متوجہ کر، ہماری زبان پر سب سے پہلے دیکھو ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی، یہ دوسری دلیل دینے لگا ہوں۔ جب برات کی آیات نازل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی اٹھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ کی تعلیم ذہن میں رکھ لو۔ کیا عرض کی ابا جان؟ ان سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ جی بیوی بھی ہے، سارے بولو کس کی؟ حضور کی لاڈلی بھی ہے۔ جی آخری ایام میں حضور خود فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں عائشہ کے گھر میں رہوں۔ وہ عائشہ کہہ رہی سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ سارے بولو، سارے بولو جی۔ سب سے پہلے نفل پڑھے، سب سے پہلے اللہ کی حمد کی، سب سے پہلے اس کی ثنا کی، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے، لیکن ہمیں آئے تو پتہ چلے نا۔ ہاں جی ابھی تو نچ کے منانے والے پیچھے، یارویں پکانے والے پیچھے، اور بھائی قرآن و سنت کی طرف آؤ، یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ ان لوگوں کی بنائی باتیں کاری ہیں، وہ تو بچارے ان بھوکے لوگوں کی باتیں جن کو کہیں نہیں ملتا، کہتے چلو لوگوں سے ہی سمیٹ کے کھا پی لیا جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک فی ضلال مبین، جنہوں نے کہا سنو وہ جو دعوت دے رہی، اگر تم نے اس دائی کی بات نہ مانی تو تم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ دوسری بات کیا کہی تھی؟ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تیسری بات کیا تھی؟ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے گمراہی سے بچو۔ تو ہماری بات کو کیا کر لو؟ قبول کر لو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ اور ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ یہی وہ تمہاری پریشانی تھی کہ اوپر جاتے ہیں اور ہمیں نیچے بھگا دیا۔ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تم قرآن کے سامنے گردن جھکا لو، اسی میں فلاح ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان پیاری باتوں پر جو وہ جن اپنے بھائی جنوں کو بتا رہے، اللہ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیاری باتیں یاد کر کے بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حق کے سامنے مرد دم تک سر تسلیم خم کرنے کی اور تسلیم خم کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج جمعۃ المبارک ہے، عظیم دن، خصوصی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دنوں کی بنسبت اس دن میں کچھ ارشادات کہ جمعے والے دن فرمایا کہ سورۃ کہف کی تلاوت ہے۔ یہ فتنوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ۔ کوئی بات ہے پھر ان لوگوں نے ہمیں طویل ڈنڈوں کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے ہمیں منتروں کے پیچھے لگا دیا،
اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں اعمال دیے. کیا دیے سارے بولو؟ ان اعمال میں ہماری نجات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آج کہتے کاروبار کے لیے تعویذ لے جاؤ, حفاظت کے لیے تعویذ لے جاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں کی. اگر ہوتی تو صحابہ کرام کے ذریعے کسی نہ کسی بات ہوتی. حضور نے فرمایا کاروبار کی کامیابی چاہتے ہو تو سچائی اور امانت داری کو اپنا لو, کبھی ڈوبو گے نہیں. سارے بولو کبھی ڈوبو گے. دنیا میں بھی ہمیشہ تم کامیاب رہو گے. قیامت والے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. یہ تاجروں کے لیے بشارت ہے. لیکن آج تاجر اپنے نبی کو, فرمان کو نعوذ باللہ اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ وہ اس میں کامیابی تو دور کی بات ہے, وہ اپنے کاروبار کی تباہی سمجھتا ہے. حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تاجر دو ٹوک بولتا ہے, جھوٹ بولنے تو کاروبار نہیں چلتا. قرآن کہتا ہے جھوٹے پہ کیا ہے, اور یہ کہتا ہے کاروبار نہیں چلتا. اندازہ کریں, حضور کی تعلیمات کو کمزور سمجھا نہیں سمجھا بولو بھائی. حالانکہ آج بھی یہ جتنے غیر مسلم ہیں آپ ان سے دیکھ لو, ہم ان کی چیز لینا پسند کرتے, ایک نمبر ہوتی ہے, اوپر جو لکھا ہوتا ہے صحیح لکھا ہوتا ہے یا نہیں سارے بولو. سچ بھی بولتے ہیں اور امانت دار بھی ہیں. ہم مسلمان بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں. تو بتاؤ وہ کامیاب ہیں یا نہیں سارے بولو. تجارت میں ہے یا نہیں, آخرت کی بات نہیں کر رہا. غیر مسلم تاجر آج دنیا میں کامیاب ہے, ہر جگہ اس کی چیز بکتی ہے. مسلمان بھی اسی کی چیز خریدتا ہے. کس بنیاد پر سارے بولو, سارے بولو امانت دیانت. سارے بولو وہی دو اصول جو اسلام کے ہیں انہوں نے اپنا لیے. آج مسلمان نمازی, حاجی, مولوی, پیر کاروبار کی لائن میں ہے تو تباہ ہے. کیوں؟ وہ بد دیانت اور خائن ہے. بد دیانت اور سارے بولو خائن. ہاں جی, اس نے جو منافق کی شرح طے کی ہوئی ہے وہ اس کو پانا چاہتا ہے, وہ جیسے کیسے بھی ہو جائے. جبکہ قوم شعیب کو شعیب علیہ السلام نے واضح فرمایا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرو, منافع تھوڑا ہوگا اللہ برکت ڈالے گا. اللہ کیا ڈالے گا؟ آج مسلمان برکت کا قائل نہیں. ذہن میں رکھیں کہ بھائی تاجر بیٹھے ہیں میرے سامنے, تاجروں کا کیا اصول ہوتا ہے؟ تاجر کہتے ہیں اس مہینے میں, ہفتے میں, سال میں 1 کروڑ منافع کمانا ہے, جیسے کیسے ہو جائے. ان کے یہاں گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ 1 کروڑ کے بجائے 95 لاکھ منافع ہوا نا, 5 لاکھ رہ گیا, یہ کہتے 5 لاکھ گھاٹا پڑ گیا. ہاں توصیف صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھ لو میں تاجر نہیں ہوں لیکن ان کی رگوں کو جانتا ہوں. جھوٹ بولتے, شکریہ کے بجائے نا شکری کر رہے, کہتے 5 لاکھ کا کیا پڑ گیا بولو. تو بتاؤ اس شخص کے رزق میں برکت ہوگی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا کہ جس کو اللہ نے 95 لاکھ دیا, کیا بولو نفع, لیکن یہ اس کو نفع نہیں سمجھا. وہ 5 لاکھ دماغ میں شیطان گھما رہا ہے کہ تیرا 5 لاکھ تجھے وہ نہیں ملا. حالانکہ وہ کیا نہیں ملا بولو, جس کو منافع کہہ رہا تھا. یہ 95 ملا ہوا ہے اور ساری فیکٹری میں شور کیا تھا, مالک کو 5 لاکھ کا گھاٹا پڑ گیا. یہ سب کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, سب بیچاروں کو پھر تنخواہ بھی اس مہینے کی نہیں دیتا. اب شیطان نے وہ کرا ڈالا ہوتا ہے ان کا کھینچ دے, وہ اپنی عیاشی پوری کر. تو میرے بھائی یہ ہماری مرضی ہے اصل, بجائے یہ کہ شکر ادا کرے کہ چلو کروڑ نہیں تو 95 لاکھ تو ملا ہے, یا اللہ تیرا کیا ہے شکر ہے. ورکروں کو بتائے بھائی 95 لاکھ کیا ہے نا, تو بس ہمارے اپنے اصول بنائے ہوئے تو پھر تباہی ہونا ہے. جمعے والے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد قبرستان میں جانا, والدین اگر ناراض بھی ہو کر دنیا سے گئے, اگر کوئی سعادت مند بیٹا اپنے والدین کی قبر پر جمعے کے بعد جا کر دعائیں مغفرت کرتا ہے تو جب قیامت والے دن وہ اٹھیں گے اس سے راضی ہوں گے. یہ منانے کا طریقہ ہے. جمعے والے دن جمعے کے لیے جلدی آنا, جو پہلے آتا ہے 1 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب. فرشتے لکھتے ہیں فعل سفید لباس پہننا. جمعے کی نماز کے بعد 1 تسبیح سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھنے والے کے 1 لاکھ گناہ معاف, اس کے والدین کے 30,000 گناہ معاف. 5 سے 10 منٹ زیادہ کے زیادہ ٹائم لگتا ہے. جمعے کے والدین عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف,
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں عموماً دیکھتا ہوں عصر کے بعد جو لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں نا، یہ درود شریف نہیں پڑھتے، وہ اگر عصر کی نماز ادھر پڑھیں تو بغیر پڑھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بغیر پڑھے کیا کر رہے ہوتے بولو؟ میں دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان سے بندہ پوچھے چودھری صاحب میں جو ہم پر فتویٰ لے کر الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن سپیکروں کے پڑھنے کے بولو قائل، ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے اور اپنے محبوب کے لیے، کیونکہ وہیں سے کچھ اللہ سے ملنا ہے، حضور کی شفاعت ملنی، بندے نے کیا دینا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول